بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في القرآن. باب ہے قرآن کے بارے میں، یعنی قرآن کے کلام اللہ ہونے میں، قرآن کے کلام الہی ہونے کے بارے میں یہ باب ہے، یہ بیان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے کہ بعض بدعتی فرقے جیسے معتزلہ، جہمیہ وغیرہ نے قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہ مانتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن یہ اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ بدعت جب ایجاد ہوئی تو یعنی خاص طور سے مامون کے زمانے میں، تو علماء کرام کو اس سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ مامون کے ذہن میں یہ اہل کلام کی یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی اور انہوں نے یہ بات مان لی کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، اللہ کا کلام یا صفت نہیں ہے۔ تو انہوں نے علماء کو مجبور کیا اس بات کے کہنے پر کہ سب لوگ کہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو لوگوں کو مجبور کیا، جو نہیں مانتا اس کو وہ سزا دیتا تھا اور اس کو جیل میں ڈلوا دیتا، اس کو کوڑے لگواتا تھا۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن نوح، یہ دو بڑے عالم اس زمانے میں بچے تھے جنہوں نے صریح طور پر کھل کر ان کی مخالفت کی تھی اس بدعت کی، اور ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، اور باقی علماء نے توریہ سے کام لیا یا انہوں نے مجبوری کے تحت بات کہہ دی کہ مجبوری کے تحت ایسا کہنا جائز ہے، لیکن دل ان کا مطمئن تھا اس بنا پر۔ لیکن امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر اپنی ذات کی حفاظت کی ضرورت نہیں، یہاں پر اسلام کی اور شریعت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ یہ قول کہا گیا کہ حفظ الاسلام او حفظ اللہ الاسلام بأبی بکر فی زمن الردہ وبامام احمد بن حنبل فی زمن المحنہ، کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی ابو بکر کے ذریعے ردت کے زمانے میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور اسی طرح سے بہت سارے حفاظ کرام جو ہے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کرایا۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب فتنہ خلق قرآن اٹھا یا محنت و خلق القرآن کا مسئلہ آیا اور لوگ آزمائش سے دوچار ہوئے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جم کر ان بدعتیوں کا مقابلہ کیا اور طرح طرح کی مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں انہوں نے برداشت کی، صرف اس لیے تاکہ یہ اہل حق کا عقیدہ محفوظ رہے اور یہ اہم مسئلہ عقیدے سے متعلق، اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق یہ اہم مسئلے میں لوگ حق بات کو جان جائیں۔ اگر سب لوگ باطل کو سویکار کر لیں گے، مان لیں گے، تو حق کون کہے گا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن نوح انہوں نے ایک لفظ بھی اس بدعت کے اقرار میں نہیں کہا، بلکہ وہ لوگ ڈٹے رہے اور کہتے رہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن پاک نازل شدہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اسی سے شروع ہوا، اسی پر جو ہے اسی کی طرف یہ لوٹ کر چلا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ واسطیہ میں لکھتے ہیں کہ الایمان بان القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق، کہ قرآن پاک یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، منزل ہے، مخلوق نہیں ہے، اسی سے یہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی شروعات کی، اسی کی جانب سے کلام آیا ہے اور اسی کی طرف یہ لوٹ کر جائے گا۔ تو قرآن پاک سے کو اللہ رب العالمین اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور قرآن و احادیث میں اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ آئیے چند احادیث یہاں پر پڑھتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا اسرائیل
قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کرتے تھے موقف میں۔ موقف سے مراد یہاں پر عرفہ ہے۔ عرفہ کے موقف میں مقام عرفات میں حج کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آتے، لوگوں کو نصیحت کرتے، انہیں سمجھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فرماتے الا رجل، حمزہ استفہامیہ ہے، لا ناہیہ ہے، کیوں نہیں کوئی آدمی یحملونی الی قومہ، کیوں نہیں لے جاتا مجھ کو اپنی قوم کی طرف، الا کیوں نہیں کوئی آدمی مجھے لے جاتا اپنی قوم کی طرف۔ یحملونی کا مطلب ہے یذهب بی الی قومہ، کیوں نہیں مجھے لے جاتا اپنی قوم کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کے پاس، کہ میں انہیں قرآن پاک اللہ کا کلام انہیں سناؤں، اللہ کے دین کی باتیں انہیں بتاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن قریشا قد منعونی، اس لیے کہ قریش نے مجھے منع کر دیا ہے ان ابلغ کلام ربی، کہ میں اپنے رب کے کلام کی تبلیغ کروں۔ قریش نے مجھ کو اپنے رب کے کلام کی تبلیغ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں محل شاہد یہی ہے ان ابلغ کلام ربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا، اس کی اضافت رب کی طرف کی، اور کہا کہ میں اپنے رب کے کلام کی تبلیغ کرنے سے، مجھے میرے رب کے کلام کی تبلیغ کرنے سے قریش کے لوگوں نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، تبلیغ نہیں کرنے دیتے۔ تو اس طرح سے کوئی آدمی مجھے لے جائے اپنی قوم کے پاس اور میری سپورٹ کرے، میرا ساتھ دے، تو میں انہیں میرا رب کا کلام سناؤں اور انہیں میرے رب کے دین کی باتیں انہیں بتلاؤں۔ تو بہرحال اس حدیث میں شاہد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کلام اللہ کہا، کلام ربی کہا، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ صفت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ چاہے تو حروف کے ساتھ بات کرے، آواز کے ساتھ بات کرے، جس کو چاہے سنائے، جس کو چاہے نہ سنائے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے اور تو یہ کلام بالکل درست نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے جیسے اس کے شایع نشان ہے، آواز کے ساتھ، حرف کے ساتھ، جب چاہے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے۔ اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يطلع۔ یہ روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقع افک جس حدیث میں بیان ہوا ہے، اس کا مختصراً آخری جملہ یہاں پر بیان ہوا ہے انہی احادیث کا۔ چونکہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کئی لوگوں سے روایت کیا ہے، ابن شہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کئی لوگوں سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ اخبرنی عروہ بن زبیر، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور سعید بن مسیب نے خبر دی، علقمہ بن وقاص نے خبر دی، عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، عن حدیث عائشہ، اما عائشہ کی حدیث کے تعلق سے، ان کے واقعے کے تعلق سے ان سب لوگوں نے مجھے بیان کیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں وَكُلٌّ، ابن شہاب مزید کہتے ہیں کہ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، اور ان سب لوگوں نے مجھے اس حدیث کا کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ ٹکڑا بیان کیا ہے۔ کل سب لوگوں نے حدثنی مجھ سے بیان کیا، طائف من الحدیث، حدیث کا کچھ حصہ، حدیث کا کچھ جز، کچھ ٹکڑا سب لوگوں نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ تو ایک لمبا واقعہ ہے، واقع افک کے نام سے، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تھی،
اسی پھر اللہ رب العالمین نے ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات قرآن پاک میں نازل فرمائی، تو اسی واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اس کے بعد ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے ام عائشہ کو بری قرار دیا کہ ام عائشہ اس گناہ سے، اس تہمت سے بری ہیں، اور گنہگار لوگ ہیں وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی ام عائشہ کی برات کے سلسلے میں، تب ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وَلَا شَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ مِثْلَهُ۔ لشانی اور میری شان، میرا معاملہ، فی نفسی میرے نفس میں، میرے من میں، میرے دل میں میرا جو مقام تھا، کان احقر اس سے حقیر تھا، اس سے کمتر تھا، من اس سے کہ ان یتکلم اللہ فیہ کہ اللہ رب العالمین کلام کرے میرے بارے میں، بِأَمْرٍ ایسے امر کے ذریعے، یتلا جس کی تلاوت کی جاتی رہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوگی، بس زیادہ سے زیادہ اتنا میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ الہام کر دے گا، وہی حدیث میں کوئی برات آ جائے گی۔ لیکن یہ نہیں سوچتی تھی کہ قرآن پاک میں میرا ذکر آئے گا، قرآن پاک میں ایسی آیتیں نازل ہوں گی جن میں میری برات ہوگی، اور ان آیتوں کی تلاوت رہتی دنیا تک کی جاتی رہے گی، اور قیامت تک لوگ ان آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ میں اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتی تھی۔ تو یہ ان کا اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا تواضع بھی ہے، اپنے تواضع کو بھی بیان کر رہی ہیں، اور ایسے ہی وہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کلام فرمایا۔ محل شاہد یہاں پر باب میں اس حدیث کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان یتکلم اللہ فی بامر، کہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا میرے بارے میں، بامر ایسے امر کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے، مطلوع آیتوں کے ذریعے جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہاں پر اس بات کی صراحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، اللہ کا کلام کرنا جیسے اس کے شان نشان ہے ویسے وہ کلام فرماتا ہے۔ تو کلام یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہی محل شاہد ہے اس حدیث میں۔ اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا اسماعیل بن عمر قال اخبرنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ابن ابی زائدہ عن مجالد عن عامر یعنی الشعبی عن عامر بن الشہر قال كنت عند النجاشی فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله۔ روایت ہے عامر بن شہر سے، کہتے ہیں کہ كنت عند النجاشی، میں نجاشی بادشاہ کے پاس تھا۔ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، مسلمان ہو گئے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے۔ تو یہ نجاشی بادشاہ کے پاس گئے ہوئے تھے عامر بن شہر، ان کے پاس تھے، میں کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس تھا، فقرأ ابن له آیہ، عامر بن شہر یہ بھی ایک صحابی ہیں، صحابی رسول ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس تھا، نجاشی کے پاس، تو اس کے بیٹے نے انجیل کی ایک آیت کی تلاوت کی، ایک آیت پڑھی، فقرأ ابن له، ان کے بیٹے نے انجیل کی ایک آیت پڑھی، فضحکت، تو مجھے ہنسی آ گئی ان کی تلاوت سن کر کے، یا اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ان کو ہنسی آ گئی اس وقت۔ فقال، تو نجاشی نے کیا کہا، اتضحک من کلام اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ہنستے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر تمہیں ہنسی آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسان سنے، غور سے سنے، اس پر عمل کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نجاشی انجیل کو اللہ کا کلام کہہ رہے، اور وہ اللہ کا کلام تھا، گرچہ اس میں تحریف ہو گئی تھی، محرف شدہ تھا، لیکن انجیل ہے، تورات، انجیل، زبور، یہ سب اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کی نگاہ میں بھی، پہلے کے لوگوں کی نگاہ میں بھی آسمانی کتابیں یہ اللہ کا کلام ہوا کرتی تھیں، اور ان کا یہ اعتقاد تھا اور مانتے تھے کہ یہ کتابیں اللہ کا کلام ہیں۔ تو
یہ بہرحال یہ یعنی ایک موقوف روایت ہے یا یہ کہ ایک اثر ہے جو صحابی رسول سے مروی ہے اور پھر نجاشی بادشاہ سے مروی ہے، مرفوع روایت نہیں ہے، لیکن اس اثر میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے وہ آیا ہے، اسی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ قال اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤوذ الحسن والحسين۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے لیے تعوذ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے تھے، ان کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور یہ دعا پڑھتے، ان کے لیے تعوذ کرتے، یعنی تعویذ، کچھ لوگ اس سے تعویذ کا استدلال کرتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے لیے تعویذ دیتے تھے۔ یہ تعویذ جو اردو زبان میں مستعمل ہے وہ تعویذ وہ میں نہیں ہے جو عربی زبان میں تعوذ کا مطلب ہے۔ اردو زبان میں تعویذ جو ہے نقش اور گنڈا کو لوگ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ نقش، گنڈا، تمیمہ، اس کی صراحت موجود ہے حدیث میں، ان الرق والتمائم والتولۃ شرک، وہ شرک ہے۔ یہ تعوذ ہے کہ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے اللہ کی پناہ میں جانا شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ پکڑنا، اور ایسے ہی معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں ہیں جن کے ذریعے جن کو پڑھ کر کے انسان اپنے اوپر دم کرتا ہے اور اللہ کی پناہ میں جاتا ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ دعاؤں کے ذریعے بھی تعوذ پکڑا جاتا ہے، اللہ کی پناہ پکڑی جاتی ہے، اللہ کی پناہ میں انسان چلا جاتا ہے یا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ سے حفاظت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ میری حفاظت فرما اور مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ تو ایسے ہی انہی دعا میں سے یہ دعا ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ۔ پہلے دعا کا حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر دوبارہ سے اس مسائل پر، حدیث کے مسائل پر آتے ہیں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے واسطے سے تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں تم دونوں کے لیے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ میں تم دونوں کے لیے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مکمل پورے کلمات کے ذریعے، بکلمات اللہ التامہ، کلمات تامہ، اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے میں تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ اعیذکما، میں تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ ہیں، مکمل ہیں، یعنی ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آگے ہے من کل شیطان وہامہ، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں یا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں تمہارے لیے اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے، کس چیز سے؟ ہر شیطان سے، وہامتن، اور ہر زہریلے کیڑے سے۔ حامہ کہتے ہیں کل ذات السم، ہر زہریلی چیز جس میں سانپ ہے، کیڑا مکوڑا جو بھی، ہر شیطان سے اور ہر زہریلی چیز سے میں تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں تمہارے لیے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے۔ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر نظر بد کی آنکھ سے، من کل عین لامہ، لامہ یعنی ملامت کرنے والی، یعنی مراد ہے نظر بد، ہر نظر بد والی آنکھ سے میں تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، تمہارے ابو یعنی ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، یعوذ بہما، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اسماعیل اور اسحاق کو۔ ابراہیم، ابو سے مراد کون ہے؟
ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہی کی نسل سے حسن حسین ہیں۔ تو اس طرح سے فرمایا کان ابوکم، یعنی تمہارے ابو اس اعتبار سے کہ ان کے نسل میں آگے جا کے نسب نامہ انہی سے جا کے مل جاتا ہے کہ تمہارے ابو یعوذ بہما، ان کلمات کے ذریعے سے اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ پکڑتے تھے۔ آگے کہتے ہیں امام ابو داؤد قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا دلیل علی ان القرآن لیس بمخلوق، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے۔ ان القرآن لیس بمخلوق، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے۔ یہ حدیث کیسے دلیل بنتی ہے قرآن پاک مخلوق نہیں ہے؟ یہ دو طرح سے دلیل بنتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر فرمایا اعوذکما، میں تم کو پناہ میں دیتا ہوں یا تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں۔ تو پناہ غیر اللہ سے نہیں طلب کی جاتی، غیر اللہ سے استعاذہ نہیں کیا جاتا۔ استعاذہ پناہ جو پکڑی جاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلمات سے پناہ پکڑی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ پناہ مانگا جانا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پناہ اللہ کی صفات کے ذریعے مانگی جا رہی ہے، اس لیے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا درست نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی پناہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے مانگی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات مخلوق نہیں ہیں، اس لیے کہ مخلوق سے پناہ نہیں مانگی جاتی بلکہ پناہ اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اس میں ہے بکلمات اللہ التامہ، ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ۔ تو کلمات تامہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے قرآن پاک جو ہے مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی قرآن پاک میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ مکمل ہے، تام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام تامہ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ اس کے بعد جو ہے آگے فرماتے ہیں التامہ، تو تامہ بکلمات اللہ تامہ، تو موصوف جو الموصوف منه بالتمام ہوا غیر مخلوق وہ کلام اللہ، تو جو تمام سے متصف ہے موصوف وہ جو ہے غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کا جو دیگر کلام ہیں وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن ابی سریج الرازی وعلي بن حسين بن إبراهيم ولي بن مسلم قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة علی الصفا فیسعقون۔ روایت حضرت عبداللہ سے مراد ہیں عبداللہ ابن مسعود الحذلی رضی اللہ عنہ مراد ہیں، اور ان سے روایت کر رہے مسروق بن اجدع، عبداللہ سے روایت کرنے والے مسروق ابن اجدع ہیں، اور مسروق سے روایت کرنے والے مسلم بن صبیح ہیں۔ تو روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود الحذلی رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا تکلم اللہ بالوحی، اللہ رب العالمین جب وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، یہی محل شاہد ہے اس حدیث میں، اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے۔ تو کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے
کلام کی صفت کو ذکر کیا قرآن پاک میں متعدد مقامات پر، حتیٰ یسمع کلام اللہ سورہ توبہ میں ہے، وَإِنِ اسْتَجَارَكَ مُؤْمِنٌ آیت ہے کہ فَأَجِرُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس میں ہے حتیٰ یسمع، سورہ توبہ میں ہے حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ تو کلام اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کو کلام اللہ کہا اور اپنی صفت کا ہے۔ ایسے یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اس کی اضافت کی ہے، فرمائے اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے وحی کے ذریعے، سمع اہل السماء للسماء سلسلة کجر السلسلہ، تو اہل سما، آسمان والے، تو سبھی آسمان والے آواز سنتے ہیں۔ سمع اہل السماء للسماء، جو آسمان والے ہیں آسمان کے لیے، وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں وہ لوگ؟ سلسلتن کجر السلسلہ، آواز سنتے ہیں۔ کیسی آواز؟ کجر السلسلہ علی الصفا، جیسے زنجیر، سلسلہ مطلب زنجیر، علی الصفا چکنے پتھر پر، چکنے پتھر پر زنجیر کو گھسیٹیے تو جیسی آواز جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی آواز سنتے ہیں اہل سما، آسمان والے، جو بھی مخلوق فرشتہ وغیرہ آسمان میں، وہ سنتے ہیں وحی کی آواز کو۔ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے تو ایسی آواز سنتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر جو ہے گھسیٹی جا رہی ہو۔ فیصعقون، چنانچہ یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں یا بے ہوش کر دیے جاتے ہیں۔ فیصعقون، یہ بے ہوش کر دیے جاتے ہیں۔ فلا یزالون کذالک، تو اسی طرح رہتے ہیں، یعنی بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہیں، حتی یأتیہم جبریل، یہاں تک کہ جبریل ان کے پاس آتا ہے۔ حتی اذا جاءہم جبریل فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب جبریل ان کے پاس آ جاتا ہے تو ان کے دلوں سے غشی ختم کر دی جاتی ہے، غشی ان کی غشی جاتی رہتی ہے۔ فزع عن قلوبہم، ان کے دلوں سے فزع ختم ہو جاتا ہے۔ کشف، فزع یعنی کشف و ازیل، ان کی بے ہوشی کو ختم کر دیا جاتا ہے، زائل کر دیا جاتا ہے۔ پھر جبریل ان سے کہتے ہیں، فیقولون، وہ لوگ جبریل سے کہتے ہیں، یا جبریل ماذا قال ربک، ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا؟ فیقول، تو جبریل کہتے ہیں، الحق، اللہ تعالیٰ نے حق بات فرمائی۔ فیقولون، تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں، الحق الحق، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا۔ اس حدیث میں ہمیں وحی کے نزول کی کیفیت معلوم ہوئی، اس وقت کیسی آواز پیدا ہوتی ہے یا اہل سما کو کیسی آواز سنائی دیتی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، اور وہ کس قدر یعنی کیسی اس کی حالت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اہل سما بے ہوش کر دیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے سنائی نہیں دیتا، بس اتنا سنائی دیتا ہے جیسے وہاں پر کوئی زنجیر جو ہے چکنے پتھر پر رگڑی جا رہی ہو، گھسیٹی جا رہی ہو۔ محل شاہد اس حدیث میں یہ، اذا تکلم اللہ بالوحی، اللہ تعالیٰ جب وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے بعد میں جو باب ہے وہ ایک دوسرا باب ہے، اس کو لے لیتے ہیں، اس میں چند حدیثیں ہیں۔ قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ باب فی الشفاعت، باب ہے شفاعت کے بارے میں۔ شفاعت یعنی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر مومنین کو قیامت کے دن ایک اعزاز بخشے گا کہ آپ فلاں کے لیے سفارش کیجیے، تو یہ سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا اعزاز ہوگی اور اللہ کے حکم سے ہوگی، اور جس کے لیے سفارش کرنی ہوگی اس کے بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور اس کا بھی حکم دے گا کہ فلاں شخص تو فلاں کے لیے سفارش کر۔ تو اس طرح سے سفارش بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، اور سفارش کے ذریعے بہت سارے گنہگاروں کو جہنم سے بھی نکالا جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کو یعنی عذاب میں تخفیف ہوگی، بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی سفارش شفاعت عظمیٰ کے نام سے ہے، وہ جو ہے قیامت کے دن ہوگی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تمام لوگوں کے لیے۔ اسی سفارش کے بعد میں اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب فرمائے گا۔ تو یہاں پر دو حدیثیں ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ قال امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حریث عن اشعث الهداني
عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر شفاعتي لأهل الكبائر میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے من امتی میری امت میں سے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میری شفاعت میری امت کے لیے میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہے یعنی میری امت میں سے جن لوگوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ان لوگوں کے لیے میری سفارش ہوگی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا یا یہ کہ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے وہ لوگ جہنم سے بچ جائیں گے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اپنے گناہ کی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے وہ نکالے جائیں گے تو مرتکب کبیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے میں ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے گا چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دے گا تو اہل کبائر چونکہ بدعتی لوگ خاص طور سے معتزلہ اور خوارج لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ خالد مخلد فی النار ہے ہمیشہ جہنم میں ہوگا مرتکب کبیرہ ایسا ان کا کہنا ہے تو انہی لوگوں کا رد ہے اس بات میں امام صاحب بدعتیوں کا رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کہ سفارش میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی میری سفارش یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف 4 راوی ہیں سلیمان بسطام اشعث اور انس تو یہ سند کیا کہلائے گی رباعی سند کہلائے گی اور امام ابو داؤد کے نزدیک یہ سب سے عالی سند ہے رباعی سند تو یہ اس سند کا امتیاز ہے کہ یہ سند عالی سند ہے اور یہ سند رباعی سند ہے اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن زكوان قال حدثنا ابو رجح قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم جہنم سے نکلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک قوم یعنی کچھ لوگ یا بہت سارے لوگ جہنم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد نکلیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور اس کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا فیدخلون الجنہ پھر جہنم سے نکلنے کے بعد یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ویسمون الجہنمیین اور یہ لوگ جنت میں جانے کے بعد ان کا لقب ان کا نام پڑ جائے گا جہنمی لوگ ان کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے کہ یہ لوگ جو ہے پہلے جہنم میں تھے اور اب جہنم سے یہاں آ گئے ہیں تو لوگ ان کو جہنمی کہہ کے پکاریں گے تو یہ جو نام جہنمیوں کا ہوگا ان لوگوں کو جہنمی کہہ کے پکاریں گے تو یہ دراصل ان کی تنقیص کے لیے نہیں ہوگا ان کی عیب جوئی کے لیے نہیں ہوگا ایسا بل یہ تذکیر کے لیے ہوگا بل استذکارا لیزدادوا فرحا علی فرح یہ استذکار کے لیے ہوگا کہ انہیں یاد آئے تاکہ مزید انہیں خوشی پیدا ہو کہ ہم لوگ جنت میں آ گئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو ان کے مزید انہیں سرور اور خوشی ہو اس لیے ان سے ایسا کہا جائے گا جہنمیین یا جہنمیون بعض نسخوں میں جہنمیون ہے بعض نسخوں میں جہنمیین ہے اگلی روایت ہے اس باب قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن ابي جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل الجنه ياكلون فيها ويشربون حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون کہ اہل جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے اس سے معلوم ہوا کہ جنتی لوگوں کو جنت میں کھانے پینے کے لیے ملے گا اور وہ لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے حدیث کا باب سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے حدیث میں اس میں کہیں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ شفاعت کا ذکر نہیں ہے اور باب شفاعت کے بارے میں تو حدیث سے باب کا کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے امام صاحب نے دور کی کوئی نسبت کوئی اس حدیث سے جوڑی ہو واللہ عالم
تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل جنت جنت میں کھائیں گے پئیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے امام صاحب نے اس حدیث کے ذریعے رد کیا ہو بعض بدعتی فرقوں پر جو لوگ ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے باب سے مناسبت اس کی بن جائے کہ بعض بدعتی فرقے جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں یا جنت کی بعض اوصاف کا انکار کرتے ہیں یا جنت ہی وسیلے سے انکار کرتے ہیں، کچھ بدعتی فرقے کی ابھی جنت ونت کچھ نہیں ہے، اس کا ذکر جو ہے اگلے باب میں آ رہا ہے۔ آگے ایک باب آ رہا ہے اور یہاں پر یہ جو باب ہے باب فی ذکر البعث والسور، یہ جو باب ہے آگے یہ باب ہمارے یہاں جو نسخہ ہے اس میں پہلے ہے اور اس نسخے میں یہ بعد میں ہے، تو بہرحال آگے پیچھے یہ باب ہے، بعض نسخوں میں پہلے اور بعد میں ہے۔ یہاں پر اس باب میں شفاعت کا ذکر ہے اور شفاعت برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور شفاعت کی مختلف قسمیں ہیں۔ شفاعت عظمیٰ ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے سفارش ہوگی، جہنم سے نکالنے کے لیے سفارش ہوگی، جہنم کے عذاب میں تخفیف کرنے کی سفارش ہوگی، اور ایسے ہی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی سفارشیں ہوں گی۔ یہ سفارش کی مختلف قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور ہمارے حساب کتاب کو آسان فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔